السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ آج ایک اور دن ملاقات کے بغیر گزر گیا۔ حکومتی اور تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی کے درمیان مذاکرات صرف نہیں ہو رہے، باقی ہر قسم کی بیان بازی ہو رہی ہے۔ حکومت کیا چاہتی ہے؟ کیا اب ایسے ہی چلے گا؟ ان کو بھی کمزوری نظر آ رہی ہے تحریک انصاف کے رویے میں، کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ ڈیسپریشن آتی جا رہی ہے کہ مذاکرات کرنے ہیں۔ کیا واقعی یہ امپریشن درست ہے؟ ہمارے ساتھ سلمان اکرم راجہ صاحب، سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف موجود ہیں۔ راجہ صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ راجہ صاحب یہ بتائیں کہ مذاکرات یعنی آپ کی جو کمیٹی ہے اس کو ملاقات کی نہیں دی جا رہی۔ سب سے پہلے آج شرف افضل مروت صاحب نے عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد کہا کہ مذاکرات کے حوالے سے عمران خان نے کہہ دیا کہ اگر مجھ سے ملاقات نہیں کرواتے تو کوئی مسئلہ نہیں، تیسرا چوتھا سیشن بھی کروا لیں۔ Is that a go ahead from عمران خان saying کہ آپ بات چیت کریں، میرے سے ملاقات ضروری نہیں؟ نہیں دیکھیں، جو میں شرف افضل مروت کی بات پہ تو نہیں کچھ کہوں گا۔ میں نہیں سمجھتا ان کی بات کوئی پارٹی کی بات ہے۔ بیرسٹر گوہر کی کل ملاقات ہوئی تھی، ان سے جو بات ہوئی ہے خان صاحب کی وہ یہ ہے کہ تیسری نشست کر لیں، اس نشست میں تحریری مطالبات بھی دے دیں، لیکن ساتھ ہی یہ کہیں کہ اس نشست میں مانا جائے کہ جوڈیشل کمیشن جو ہم مانگ رہے ہیں 9 مئی کے حوالے سے، 26 نومبر کے حوالے سے، وہ بنیں گے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر ہم چوتھی نشست نہیں کریں گے۔ یہ بات ہے جو کل بیرسٹر گوہر نے ہمیں بتائی ہے۔ آپ نے جو کہا کہ کوئی ڈیسپریشن ہے، ضرور مذاکرات کرنی ہے، بالکل غلط ہے۔ اور میں آپ سے یہی استدعا کروں گا کہ ہر شخص جو بات کرتا ہے، یہ بہت بڑی پارٹی ہے، اس کو آپ پارٹی کا یا عمران خان صاحب کا موقف مت سمجھیے۔ یہ ہم 2-4 لوگ ہیں جن کو میں آپ سے کہوں گا کہ آپ اس قابل سمجھیے کہ وہ خان صاحب کی یا پارٹی کی بات کہنے کا استحقاق رکھتے ہیں۔ تو جو کل بیرسٹر گوہر نے کہا ہے میں اسی پہ چلوں گا۔ That I understand کہ آپ جو خصوصاً جو مذاکراتی کمیٹی ہے، ہم عموماً انہی سے یہ، کیونکہ ملاقاتیں جن لوگوں کی عمران خان صاحب سے ملاقاتیں ہوتی ہیں انہی کا ویو لیتے ہیں۔ میں یہ ڈیسپریشن والی بات پہ آتا ہوں کہ امپریشن کیوں بن رہا ہے؟ ایک طرف آپ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کے پاس کیا یہ پہلے یہ فیصلہ کر لیتے ہیں سلمان صاحب، میں اور آپ، کیا آپ کو لگتا ہے حکومت، کیونکہ میں آپ کو سناتا ہوں عرفان صدیقی صاحب نے کیا کہا، پہلے یہ سن لیں اینڈ یو ول انڈرسٹینڈ بیٹر کہ اس وقت حکومتی کمیٹی کیا سوچ رہی ہوگی جب مذاکرات نہیں ہو رہے۔ یہ معاملات تو وزارت داخلہ دیکھتی ہے، ہم سب نے اس پہ حامی بھری تھی۔ ملاقات اگر ہم نے طے کیا ہے تو اسے جو بھی متعلقہ حلقے ہیں انہیں کرا دینی چاہیے تھی اب تک، تاکہ معاملات آگے بڑھے۔ ایک چیز میں بلا وجہ روک ڈالنا، ملاقات کروا دینی چاہیے تھی متعلقہ حلقوں کو، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی یہ اپنی بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں آپ کے خیال میں عرفان صدیقی صاحب؟ اور جب وہ وزارت داخلہ کہتے ہیں، یا آپ بھی جانتے ہیں اس کا مطلب محسن نقوی صاحب ہیں، محسن نقوی صاحب کا کیا مطلب ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں، اس کا مطلب جن حلقوں نے بہت سی اجازتیں دینی اسٹیبلشمنٹ۔ دیکھیے پھر یہ تو ان پہ ہے نا، اس میں ہماری ڈیسپریشن تو کوئی نہیں ہوئی۔ خان صاحب تو بالکل واضح ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں یہ چلتے مذاکرات تو نہ چلیں، ان کو ذرا بھی فکر نہیں ہے، ان کو کوئی باہر آنے کی ان کی خواہش نہیں ہے۔ وہ بارہا کہہ چکے ہیں کہ میں جہاں ہوں وہ ٹھیک ہے، جو ہمارے رفقا ہیں ان کا حق بنتا ہے، ان کی ضمانتیں ہونی چاہیے، سینکڑوں لوگ اور ہمارے جو کچھ لیڈران ہیں کوٹ لکھپت جیل میں۔ لیکن خان صاحب اپنے حوالے سے تو بالکل بھی فکر مند نہیں ہیں، ان کے خلاف انہیں پتہ ہے مقدمے لغو ہیں۔ یہ جب بھی کوئی فیصلہ ہوگا بالخصوص القادر ٹرسٹ کا تو دنیا میں جو تضحیق ہوگی وہ شاید ہمارا نظام سہے لے یا نہ سہے، لیکن وہ ہوگی۔ آپ ایک ایسے شخص کو جیل میں رکھے ہوئے ہیں جس کے خلاف آپ نے عدت کا مقدمہ بنایا، آپ نے سائفر کا مقدمہ بنایا، وہ تمام مقدمے ہوا میں تحلیل ہو گئے۔ اسی طرح اب آپ ایک ایسے مقدمے میں ان کو سزا دینا چاہ رہے ہیں جہاں یہ مانتی ہے سرکار کہ سرکار کو ایک پیسے کا نقصان نہیں ہوا، ان کو ایک پیسے کا فائدہ نہیں ہوا، بلکہ الٹا پیسہ پاکستان آیا جو شاید سالہ سال نہ آ سکتا۔ کوئی ثبوت نہیں ہے کہ وہ پروسیڈ آف کرائم تھا، وہ پیسہ بھی پاکستان آ گیا، پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر میں فوراً چلا گیا، اور جو اس کے روپے کا ایکویولنٹ تھا سپریم کورٹ میں کے اکاؤنٹ میں پڑا تھا وہ سرکار کو چلا گیا بما منافع کے۔ تو کیا مقدمہ ہے جس میں اب آپ ان کو جیل میں رکھیں گے؟ تو جیل میں رکھنا نظام کے لیے اب مشکل ہو رہا ہے، نظام پہ بوجھ بنتا جا رہا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ چیز بہت دیر اس طرح نہیں چل سکے گی۔ ملک میں استحکام نہیں ہے، سیاسی استحکام نہیں ہے، جس کو آپ نظام کہہ رہے ہیں نا جی، اس ملک میں راجہ صاحب نظام ہی فیصلہ کرتا ہے۔ اور مقدمے کیا آپ کو یاد ہے آخری جب بیل ہوئی
تو نیو ٹاؤن تھانے کی ایک FIR پہ ابھی گرفتاری ڈلی ہوئی ہے. سو پچھلے میں حالت 2 مہینے 2 مہینے تو ہو گئے ہیں وہ اس گرفتاری کو. تو آپ کو یہ ایک اور تھوڑا سا یاد کراتا ہوں. 9 دفعہ MPO کے تحت گرفتاریاں ہوئی. عدالت بیل دیتی تھی, دوبارہ MPO پہ گرفتار کر لیتے. آخر میں ججز کو کہنا پڑ گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے کہ آپ پریس کانفرنس کر دیں, ہمارے پاس تو اور کوئی راستہ نہیں ہے. سو نظام نے اگر اندر رکھنا اس کے بعد راستے 10,000 ہیں اس ملک میں, یہ تو آپ بھی جانتے ہیں. نہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. دیکھیں لیکن یہ ہر نظام کے پاس ہوتے ہیں اور پھر ایک دن وہ نظام بھگ سے اڑ جاتا ہے. دیکھیں خان صاحب بالکل اس بارے میں کوئی فکر مند نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ملک میں شعور بڑھ رہا ہے, لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ یہ کیا نظام ہے, یہ کوئی نظام ہی نہیں ہے, یہ صرف دھونس ہے یا اغواکاری ہے, تو بڑھنے دو اس شعور کو. وہ اب اس شعور کی خاطر ان کی سیاست جو ہے وہ آگے چل رہی ہے. وہ باہر آنا, عہدہ حاصل کرنا, یہ بہت ان کے لیے اب ثانوی نوعیت کی باتیں ہیں. ان کی گفتگو اور ان کی سوچ اس سے بہت آگے بڑھ چکی ہے. اس لیے ہمیں کوئی ڈیسپریشن نہیں ہے, کوئی جلدی نہیں ہے. ہم بہت اطمینان سے بیٹھے ہیں. ہم پاکستان کے عوام کے سامنے جواب دیں ہیں. پاکستان کے عوام کا جو شعور ہے اس میں جو اضافہ ہو رہا ہے وہ بالکل خان صاحب کے لیے اور ہم سب کے لیے ایک فخر کی بات بھی ہے اور باعث اطمینان بھی ہے. لیکن جس شعور کی آپ بات کر رہے ہیں سلمان صاحب, اس کا اظہار لوگوں نے 8 فروری کو کر دیا ہے. اس سے زیادہ شعور شاید آپ پاکستان میں اور نہ دیکھ پائیں کہ ان حالات کے باوجود اور انتخابی نشان نہ ہونے کے باوجود, جیسے لوگوں نے, اور انٹرنیٹ نہ ہونے کے باوجود لوگوں نے ایسا ڈھونڈ کے ووٹ ڈالے. یہ شعور کی نشانی ہم دیکھ چکے ہیں اس ملک میں. لیکن وہ شعور کسی کوئی اور شعور نہیں بیدار کر رہا. وہ شعور صرف عوام کی حد تک کی ہے. میرا خیال ہے وہ زیادہ تبدیلی کسی اور جگہ جہاں لوگوں کو, یعنی پیپل ہیو اسپوکن, ونس پیپل اسپیک دین لیکن ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہوتا. میں ڈیسپریشن کی بات اس لیے میں اس پہ بعد میں جانا چاہتا ہوں. میں صرف ابھی یہ کہ آپ نے کل کہا کہ بیرسٹر گور صاحب کو کہا عمران خان صاحب نے بات چیت کر لے. کیا آپ نے حکومت کو کمیونیکیٹ کر دیا ہے کہ ہم تیار ہیں بات چیت کرنے کے لیے؟ جی بالکل. دیکھیں ہمارے جو پارلیمان کے ممبران ہیں ان کی اسپیکر صاحب سے ملاقات بھی ہوتی ہے, گفتگو بھی ہوتی ہے. اس تمام عمل کی ایک طرح سے میزبانی تو اسپیکر صاحب کر رہے ہیں نا. انہوں نے ہاتھ اٹھا لیے ہیں سلمان صاحب, وہاں اسپیکر صاحب نے ہاتھ نہیں اٹھائے, لیکن بہرحال ان کو ہمارے موقف کا پتہ ہے اور ہم کہاں کھڑے ہیں یہ ان کو پتہ ہے. اور یہ کہ ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے, کوئی ہمیں ڈیسپریشن نہیں ہے, ہم اطمینان سے اپنی جگہ کھڑے ہیں, انہیں پتہ ہے. اب یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ تحریک انصاف بات نہیں کرتی سیاسی قوتوں سے, تحریک انصاف میں لچک نہیں ہے. ہم نے وہ تمام اتمام حجت کر دیا ہے. آپ نے حکومت کو یہ نہیں بتا دیا ہے کہ ہم مذاکرات یا اگلی نشست کے لیے تیار ہیں؟ جواب آیا سر؟ جی ایسا ہی ہے. نہیں, کوئی جواب نہیں آیا. لیکن جو آپ نے عرفان صدیقی صاحب کا کلپ سنایا اس میں مجھے تو کچھ بے بسی سنائی دی. تو یہ صورتحال اب حکومت کو اور حکومت کے جو پشت پناہ ہیں ان کو طے کرنا ہے کہ انہوں نے آگے کیا کرنا ہے. ہم اپنی جگہ کھڑے ہیں, پاکستان کی عوام کھڑی ہے, لیکن معیشت آپ کی جامد ہے. وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ 0% گروتھ ہوگی, اس سے زیادہ گروتھ کا ہم بوجھ نہیں سہ سکتے کیونکہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ باہر نکل جائے گا, پھر روپیہ ہمارا ڈی ویلیو ہو جائے گا, پھر انفلیشن واپس آ جائے گی. تو آپ جہاں کھڑے ہیں وہ کوئی اچھی جگہ نہیں ہے. لاکھوں لوگ, بچے, نوجوان جاب مارکیٹ میں آتے ہیں, ان کو نوکریوں کی ضرورت ہے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں ہم آپ کے لیے نوکریاں پیدا نہیں کریں گے, اس ملک میں انویسٹمنٹ نہیں ہوتی, سرمایہ کاری نہیں ہوتی. تو نہ ہو, ہم دھونس کا نظام ہی چلائیں گے, ہم قانون کی دھجیاں بکھیریں گے. تو نہیں چلے گا یہ معاملہ ایسے. لیکن مجھے بار بار I'll bring you back to the big news you've given us. آپ نے ہمیں ایک بڑی خبر دی ہے سر. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے حکومت کو یہ کہہ دیا کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں اور حکومت آپ کو جواب نہیں دے رہی ہے. دیکھیں آج جو میٹنگ ہوتی ہے اڈیالہ میں جمعرات کے دن, وہ رفقا کی میٹنگ ہوتی ہے, یعنی کہ سیاسی جو رفقا ہیں وہ مل سکتے ہیں. تو ہم نے اپنے نام دے دیے آج کے لیے جو مذاکراتی کمیٹی کے ممبران ہیں کہ آپ اور میٹنگ نہیں کراتے تو جو معمول کی میٹنگ ہے جو اسی چھوٹے کمرے میں ہوتی ہے جہاں آلے نصب ہیں, چلیں وہی ہمیں کرنے دیں, ہم معمول کی میٹنگ میں چلے جاتے ہیں. تو یہ نام عمران خان صاحب نے اپنے دستخط سے 2 دن پہلے دیے. ان ناموں پہ بھی کوئی جواب نہیں آیا. ہم منتظر رہے سر, پھر اس کو ٹرانسلیٹ کریں ذرا. آپ کو سننے والے بڑی دلچسپ صورتحال آپ کہہ رہے ہیں بن گئی ہے اس وقت. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بات کر لینے دیں, ہم اس کمرے میں بھی بات کرنے کو تیار ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے کہا مذاکرات کی اگلی نشست
کر ڈالو. آپ وہ بھی کرنے کو تیار ہیں لیکن اب حکومت جواب نہیں دے رہی. اس کو ذرا ترجمہ تشریح کریں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اجازت نہیں مل رہی ان کو بات چیت کرنے کی آپ سے؟ اب تو بظاہر ایسا ہی لگتا ہے نا جی. وہاں سے جو خاموشی اب آ گئی ہے, ہم تو اب بالکل مزے میں ہیں. ہم کہہ رہے ہیں چلو یوں نہیں تو یوں ہی صحیح, آپ وہ میٹنگ نہیں کراتے جو ان مانیٹرڈ ہے, کھلے ماحول میں ہے, تو جو روایتی ایک معمول کی میٹنگ ہے جو بند کمرے میں ہے جمعرات کی, وہی کرا دیں. انہوں نے وہ بھی آج نہیں کی, اس کا بھی ہمیں آج کوئی جواب نہیں ملا. کیوں؟ تو بالکل لگتا یہ ہے کہ نظام جو ہے وہ ہیلپ می سلمان صاحب ٹو انڈرسٹینڈ دی سچویشن. اب آپ زیادہ سیاسی ہیٹ بھی آپ نے پہنا, کیوں نہیں حکومت جب آپ کے خیال میں وہ حکومت جو کہتی تھی آئیں ہمارے ساتھ بات چیت کریں, یہ تو کرنا نہیں چاہتے, یہ تو مذاکرات ناکام کرنا چاہتے ہیں, آج آپ کہہ رہے ہیں عمران خان سے ملاقات کی کوئی اب ہمیں ضرورت نہیں ہے, ہم اگلی نشست کرنے کو تیار ہیں, خان صاحب نے اجازت دے دی ہے, آپ نے پیغام آگے بھجوا دی. وہ حکومت کیوں مثبت جواب نہیں دے رہی آپ کو؟ دیکھیں ضرورت تو ہمیں ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا کہ ضرورت نہیں ہے, لیکن نہیں بھی اگر کراتے تو ہم آگے بڑھنے کو تیار ہیں. دیکھیں مجھے لگ یہی رہا ہے کہ دوسری جانب جو آپ کہتے ہیں شاید اجازت نہیں مل رہی ہے, شاید مل جائے. یہ کیا سوچ کرتے ہیں, میں کوئی اس میں بہت فراست گہرائی نہیں ڈھونڈتا. میرا اب تجربہ یہی ہے پچھلے 2-2.5 سال کا کہ جو فیصلے کیے جاتے ہیں وہ بہت ہی کسی بچگانہ بنیاد پر ہوتے ہیں اور ان کا ظاہر اثر بہت بڑا ہوتا ہے ملک پر, لیکن کوئی فیصلہ سازی میں کوئی بہت گہرائی نہیں ہے. دوسری جانب وہ غصے میں بھی کیے جاتے ہیں, وہ انا کی بنیاد پہ بھی کیے جاتے ہیں, وہ سوچ کی کجی کی بنیاد پہ کیے جاتے ہیں. تو جو بھی فیصلہ ہوگا ان کا سامنے آ جائے گا, ہم بہت اطمینان سے بیٹھے ہیں. کیا ان کا جواب نہ دینے کی وجہ آپ کی پارٹی سے شیخ افضل مروت صاحب نے بتائی؟ انہوں نے کہا مذاکرات میں التوا شاید عمران خان کے اس ٹویٹ کی وجہ سے آیا جس میں آرمی چیف کا نام لے کر شہباز شریف کو ان کا اردلی کہا گیا. کیا اور یہی بات خواجہ آصف صاحب نے کی؟ خواجہ صاحب کا بیان سن لیں پھر میں آپ کو, کہ کیا آپ اتفاق کرتے ہیں اس سے کہ اگر خواجہ صاحب نے تو ایسا امپریشن دیا ہے کہ شاید اب مثبت نتیجہ نہیں نکلے گا اس ٹویٹ کی وجہ سے ان مذاکرات کا, تو سنیں وہ کیا کہتے ہیں. ٹویٹ کے بعد فور دی ٹائم بینگ کوئی کنسٹرکٹیو قسم کے ڈائلاگ وہ تو ہو سکتا ہے نہ ہوں. اگر یہ مذاکرات سکٹل ہوتے ہیں تو مذاکرات کی ناکامی اس کی ذمہ داری عمران خان صاحب کے اوپر آئی. اگر یہ بلو ہاٹ بلو کولڈ والی انہوں نے سر, اگر یہ کنسٹرکٹیو مذاکرات شاید نہ ہوں, یعنی مثبت مذاکرات نہیں ہوں گے, اور سکٹل اگر ہوئے, یعنی ان کا یہ خیال ہے کہ اس ٹویٹ کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹویٹ واقعی آپ کے مذاکرات پر میں عرض کروں, عمران خان صاحب کی جب ٹویٹ آئی ہے تو 2 جنوری کو جو ہماری دوسری نشست ہوئی تھی اس کے بعد 5 دن گزر چکے تھے. ایسا نہیں ہے کہ ان کی ٹویٹ کی وجہ سے روک دیا گیا عمل کو, عمل پہلے ہی رکا ہوا تھا. دوسری بات یہ کہ خواجہ آصف صاحب کا جو بیان ہے یا بیانیہ ہے وہ اس ٹویٹ کے بعد کا نہیں ہے, وہ تو شروع دن سے ہی مذاکرات کے خلاف ہیں. اور آپ یہ وضاحت سے دیکھ سکتے ہیں کہ مسلم لیگ نون میں اس وقت مجھے لگتا ہے 2 آراء ہیں. ایک وہ رائے ہے جس کا اظہار خواجہ آصف کرتے ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں ملاقات کی, مذاکرات کی, بس ہم بیٹھے ہوئے ہیں کرسی پہ, ہمارے پیچھے پشت پناہ کھڑے ہیں تو کرتے رہو جو کر رہے ہو. دوسری سوچ جو ہے جو بہت اس سے بہتر اور صائب سوچ ہے, جس کا مجھے علم ہے, آف دی ریکارڈ گفتگو ہو جاتی ہے ہماری کہیں نہ کہیں, وہ یہ ہے کہ اس ملک میں اس وقت ہر جماعت کے لیے بشمول پی ایم ایل این سیاسی سپیس جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے. اور یہ بات ویسے پی ایم ایل این ایکنالج بھی کرتی ہے سلمان صاحب, یہ بات آپ کی درست ہے, وہ اس بات سے پریشان بھی بالکل کرتی ہے, وہ بالکل آپ کے ساتھ نفرت اپنی جگہ, آپ کے ساتھ خندق جو نکال رہے ہیں اپنی جگہ, لیکن وہ اس بات کو ایکنالج کرتے ہیں کہ ہم اپنی وہ شاخ کاٹ رہے ہیں جس شاخ پر ہم سیاستدان بیٹھے ہیں. بالکل. دیکھیں وہ جو طبقہ ہے صائب رائے رکھنے والا, جس کا حصہ بدقسمتی سے خواجہ آصف صاحب نہیں ہیں, وہ صائب رائے رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ آگے بڑھے. تو میں سمجھتا ہوں یہ پی ایم ایل این کے اندر ایک گفتگو ہے, اور امید کرنی چاہیے کہ یہ گفتگو جمہوری رویوں کی فتح پہ ختم ہو, آگے بڑھے, اور ہم اس ملک میں جمہوریت, انسانی حقوق, شرافت کو آگے بڑھائیں, اور تمام سیاسی قوتیں جو ہیں اس میں اپنا رول ڈالیں. لیکن ہم ایک لمحے کے لیے فسطائیت کو قبول نہیں کریں گے جو 26 نومبر کو لاشیں گری, جو شہداء ہیں ہمارے, اور اس کے بعد جو جبر ہوا ہمارے زخمیوں کے ساتھ, شہداء کے خاندانوں کے ساتھ, جو گمشدہ لوگ ہیں ان کے ساتھ, ہم اس کو پس پشت نہیں ڈالیں گے. جس کمیشن کا ہم تقاضا کر رہے ہیں اس کا یہی مقصد ہے کہ ملک کو ہم
ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی بنیاد پہ آگے اگر بڑھائیں گے تو ٹروتھ پہلے آئے گا, سچائی پہلے آئے گی, سچائی کو ماننا ہوگا, پھر بات آگے بڑھے. اس میں سب کو سچ بولنا پڑتا ہے. لیکن شرف افضل مرمت صاحب کا بھی یہی خیال ہے جو خواجہ صاحب کا خیال ہے. سناتا ہوں آپ کو کہ ان کا کیا خیال تھا پہلے میں, لیکن اب کیونکہ ان کا خیال غیر اہم ہے. میں آپ کو گزارش کروں, دیکھیں وہ روز کوئی بیان دیتے ہیں جس کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے, جس کا پارٹی بیانیے سے, پارٹی کی سوچ سے وہ ادراک بھی نہیں رکھتے, وہ معاملات کو نہیں جانتے. آپ انہیں بلا لیتے ہیں کوئی نہ کوئی چینل, تو کچھ نہ کچھ انہوں نے کہنا ہوتا ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں. یہ ان کی ذاتی رائے ہے, اس کا پارٹی سے یا پارٹی کی سیاست سے لیکن سر اس ٹویٹ کے بعد چلیں حالات سرکمسٹینشل ایویڈنس دیکھ لیں. اسپیکر صاحب نے کہا کہ میں تو صرف ایک ذریعہ ہوں, برائے مہربانی میرے پہ ذمہ داری نہ ڈالیں, میرا کام نہیں مذاکرات کرنا. عرفان صدیقی صاحب نے کہا جی ملاقات تو ہو جانی چاہیے تھی, ہم نے کمٹ کیا, اب اگر نہیں ہو رہی تو وہ جنہوں نے کروانی ہے وہ آپ نے اس کا بھی وہ بھی دیکھ لیا, بے بسی کا اظہار. خواجہ صاحب کا کہنا کہ یہ مثبت اب مذاکرات مثبت نہیں ہوں گے. سب انڈیکیشنز یہی آ رہی ہیں, اور آپ کا یہ پیغام بھیجنا حکومت کو کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, حکومت کا جواب نہ دینا کم از کم آج اب اس وقت کی حد تک, کیا یہ آپ کو اس طرف نشاندہی نہیں کر رہا کہ all is not well؟ شاید ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ مذاکرات کر کے کرنا کیا ہے. ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو. اور دیکھیں کہتے ہیں نا پالیٹکس میں 1 week is a long time, ہمیں نہیں پتا اگلا ہفتہ کیا ہوگا, کیا سوچ ہوگی. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ کوئی سوچ کوئی بہت گہرائی میں جا کے کروٹ نہیں بدلتی, بدل جاتی ہے. تو ہم دیکھتے رہیں گے کیا صورتحال ہے. لیکن ہم کسی حوالے سے بھی, خان صاحب بالکل اس حوالے سے واضح ہیں کہ کوئی وہ ایسا کمپرومائز نہیں کریں گے جو اصولی نہیں ہوگا, جو قانونی نہیں ہوگا, جو پاکستان میں سیاسی اور جمہوری عمل کو آگے بڑھنے سے روکے گا. وہ کچھ نہیں کریں گے. وہ کوئی ہاؤس اریسٹ قبول نہیں کریں گے. وہ بالکل جیل کاٹیں گے, مقدمے لڑیں گے. پوری دنیا دیکھ رہی ہے, پاکستان کی عوام دیکھ رہی ہے کیا ہو رہا ہے, اور وہ اسی کو اپنا تاریخی رول سمجھتے ہیں. اس رول کو وہ ادا کرتے رہیں گے. اور سر حکومت سے بھی اب آپ یہ کہیں گے کہ اپنی ڈیمانڈ یا لیک آف ڈیمانڈ, نے کہا ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں کہ لکھ کے دے دیں, ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. یہ گفتگو پچھلے 2-3-4 دن سے چل رہی ہے کہ آپ سے تو کہا جا رہا ہے کہ لکھ کے دیں اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ, تو کیا حکومت سے بھی کہا جائے گا یہ؟ جی پچھلی جو نشست تھی, دوسری جو نشست تھی, اس میں نے یہ کہا تھا کہ آپ کی کیا ڈیمانڈز ہیں آپ بھی لکھ دیں تاکہ تبادلہ ہو جائے دستاویزات کا. ہم اپنی دستاویز آپ کو دے دیں, آپ اپنی ہمیں دے دیں. تو وہاں سے یہی کہا گیا کہ ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. تو ہم اسی پہ کھڑے ہیں. پھر ان کو یہ کہا کہ لکھ کے دے دیں, دیکھ لیں گے. یہ بھی ایک ہم نے تو یہی کہا تھا. انہوں نے کہا آپ نے لکھا کیوں نہیں, تو ہم نے یہ کہا کہ اس لیے نہیں لکھا کہ آپ کی جانب سے بھی کوئی لکھائی نہیں آئی. اگر آپ کی جانب سے کوئی ڈیمانڈ ہے آپ لکھ دیجئے, ہماری جانب سے جو ہے ہم لکھ دیں گے. تو یہ کہا گیا کہ نہیں ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے, آپ اپنی لکھ دیجئے. تو ہم نے کہا ہم لکھ دیں گے, ہماری ملاقات کرا دیں عمران خان. رانا صاحب کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں, میں آپ کو پڑھ کے نہیں سناتا, وہ آپ کا میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں چلانے کی بجائے. انہوں نے کہا ہماری یہ ڈیمانڈ ہوگی یا ہے کہ جو یہ سسٹم ہے اس کو تسلسل سے چلنے کا موقع دیا جائے, اور یہ 24 اور 26 نومبر کو جو ہنگامے ہوئے ایسی چیز انارکی نہ پھیلائی جائے. ایک یہاں پر بیٹھے تھے ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب, ان کو بھی میں نے یہ بات اسی دن شروع ہوئی جب میں نے کہا کہ جی آپ کی کوئی ڈیمانڈ ہے تو وہ آپ بھی لکھ کے دے دیں. تو انہوں نے کہا کہ جی ہماری بھی ایک ڈیمانڈ ہے کہ آپ حکومت نہیں تنگ, یعنی حکومت کو چلنے دیں گے. سو یہ 2-3 جگہ سے یہ بات اب آ چکی ہے. سو یہ ڈیمانڈ تو آئے گی آپ کے سامنے, آپ ایک ہی چیز ان کو دے سکتے ہیں, وہ ہے وقت. آپ تیار ہیں وقت دینے کو؟ دیکھیں اگر تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو 8 فروری کا الیکشن ہوا جس طرح اس کو لوٹا گیا, بس مٹی ڈالو اور آگے بڑھ جاؤ, بھول جاؤ مینڈیٹ کی چوری کو, تو یہ نہیں ہوگا, ہم یہ نہیں کریں گے. حکومت تو ظاہر ہے یہ کر رہی ہے, جس طرح الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی گئی. قانون یہ تھا کہ حاضر سروس جج ہائی کورٹ کے سنیں گے الیکشن اپیلوں کو. انہوں نے کہا کہ نہیں, مخصوص جو حلقے ہیں ان میں اپیلیں جو ہیں ریٹائرڈ جج سنیں گے جن کا تعین الیکشن کمیشن کرے گا, اور وہ ماہانہ تنخواہ کی بنیاد پہ کام کریں گے. تو یہ تو بالکل نظر آ رہا ہے کہ ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ 8-9 فروری کی لوٹ کو جو ہے ریورس کیا جائے, اس کو ختم کیا جائے. اور ہمارا یہ بنیادی تقاضا رہے گا. بالکل ٹھیک ہے, آپ کرے گا سر. لیکن آخر میں سلمان صاحب مجھے بریک لینی ہے, کب تک انتظار کرنے کو تیار ہیں آپ کہ جب آپ کو اگر کب ہوگا ایسا دن, کتنے دن آپ کے خیال میں کہ جب آپ کہیں یار اب مذاکرات پھر ہم بھی تیار نہیں, ہاؤ مینی ڈیز, کتنے دن ویٹ کریں گے؟
دیکھیں 31 جنوری کی تو بہرحال ڈیڈ لائن ہے نا، اور وہ بہت تیزی سے اب قریب آ رہی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ ہماری تیسری نشست ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اور اگر ہوتی ہے اور اس میں کوئی فیصلہ نہیں ہوتا 26 نومبر اور 9 مئی کے حوالے سے، تو پھر ہم آگے شاید نہیں بڑھیں گے. اور اگر لیٹ سے اگلے 3-4 دن بھی آپ کو کوئی جواب نہیں آتا حکومت کا ملاقات کے لیے، پھر کیا پھر بھی آپ منڈے کو بھی آپ ٹیوزڈے کا انتظار کریں گے اور ٹیوزڈے کو ویڈنسڈے کا انتظار کریں گے؟ ایک حد آپ نے لگا دی ہے کہ اگر جواب نہ دیا تو پھر ہم نے بھی اس ٹائم کے بعد انکار کر دینا. دیکھیں خان صاحب سے مقدمات کی وجہ سے تو ملاقات ہو رہی ہے نا وکلاء کی، تو وہ گفتگو ہو جاتی ہے، کوئی نہ کوئی فیصلہ بھی آ جاتا ہے، تو ہم دیکھیں گے کیا ہوتے ہیں. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ہم ایک لامتناہی عمل کا حصہ بنیں گے کہ بس ہم بیٹھے رہیں، وہاں سے جواب نہ آئے ہم انتظار کرتے رہیں. یہ نہیں ہوگا. یہ اب چند دنوں کی بات ہے. کوئی پیش رفت اگر ہونی ہے تو ہو جائے، نہیں ہونی تو پھر مذاکراتی عمل کم از کم ختم ہو جائے گا. اور اس کا فیصلہ خان صاحب کریں گے؟ جی ظاہر ہے. کل بھی ایک مقدمہ ہے، اس کے بعد پیر والے دن بھی مقدمہ ہے، تو ان دنوں میں ملاقات تو ہو جائے گی اور کچھ نہ کچھ گفتگو ضرور ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ. سلمان اکرم راجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سینئر تحریک انصاف کے. 2 بڑی اہم باتیں انہوں نے ہمیں آج بتائیں. انہوں نے کہا کہ یہ جو انتظار کا سلسلہ ہے یہ نیور اینڈنگ نہیں ہے. وہ ممکن ہے کہ چند دنوں میں ہی ہم اگر وہ نہیں ہم سے رابطہ کرتے پھر مذاکرات کا یہ عمل ختم ہو جائے گا. دوسرا یہ بھی انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے کیونکہ اجازت دے دی تھی مذاکرات کرنے کی، گو کہ کمیٹی کی عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی. ہم نے حکومت کو مطلع کر دیا، حکومت کا جواب اب تک نہیں آیا، حکومت نے ہمیں مذاکرات کے لیے بلایا نہیں ہے. سو یہ 2 بڑی باتیں ہیں. لیٹس سی کہ یہ معاملات کدھر جائیں گے. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. میاں جاوید لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مسلم لیگ نون کے رہنما بھی ہیں سینئر، اور میاں صاحب کے بھی کافی قریب ہیں. باتیں کرتے ہیں جو پارٹی کی لائن سے تھوڑی سی ہٹ کے. لیکن آج میری کل نظر سے گزری خبر میاں صاحب ایک کہ میاں نواز شریف صاحب نے سیاست میں دوبارہ متحرک ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے. اگر ہم ٹی وی اسکرین پر چلا بھی سکیں اس کو. میاں صاحب کے ساتھ ساتھیوں کی ملاقات بھی ہوئی، سیاسی سرگرمیاں شروع کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا انہوں نے. اس کا مطلب کیا ہے؟ میاں صاحب کیا کرنے لگے ہیں کہ جلسہ کریں گے، جلوس کریں گے؟ آپ کو پتا ہے اس چیز کا کہ میاں صاحب متحرک ہو رہے ہیں؟ نہیں کاشف صاحب، جب یہ کوئی بات کرتا ہے نا تو مجھے تھوڑا سا تعجب ہوتا ہے. دیکھیں سیاسی لیڈرشپ ہوتی ہے، کارکن ہوتا ہے، وہ تو ہمیشہ متحرک ہی رہتا ہے جب تک وہ ریٹائرمنٹ کا اعلان نہ کر دے. تو ایسا تو اعلان کہیں سے ہوا نہیں تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ سر ویسے متحرک سیاستدان بھی ہمیں نظر آتے ہیں، غیر متحرک بھی ہمیں نظر آتے ہیں. ویسے تسی بھی میاں صاحب نے ڈیفینڈ کر رہے ہو، تو انہوں بھی پتا کہ آپ کی پارٹی کے لوگ اب سال ہو گیا میاں صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی، نہیں مل رہے، کسی سے ملتے ہیں، سیاسی باتیں نہیں کرتے. نہیں کاشف، آپ یہ بات درست کہہ رہے ہیں، اور یقیناً لیڈرشپ سے ہر پارٹی ورکر کی، پارٹی لیڈر کی، پارٹی ممبر کی خواہش ہوتی ہے کہ ملاقات ہو اور ان سے رہنمائی لی جائے. یہ ایک فقدان محسوس کیا جا رہا ہے. یہ خلا ہے ایک جماعت کے اندر جو 1 سال سے کم از کم بنا ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ CWC کی میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، آج پھر آپ کے توسط سے گزارش کر رہا ہوں کہ جماعت کے CWC کی سب سے پہلے میٹنگ بلائی جانی چاہیے، اور اس میں ہر کوئی اپنے دل کی بات کہہ سکے اور رہنمائی لے سکے، قیادت سے ہونا چاہیے. اور یہ دیکھیں کتنی افسوس تو نہیں کہوں گا، لیکن آپ کو بھی ٹی وی کے ذریعے یہ پیغام اپنی لیڈرشپ کو دینا پڑ رہا ہے کہ سر CC کا اجلاس بلائیں یا CWC کا مرکز کنونشن بلائیں، لوگوں سے ملیں. پارٹی کے ممبران اپنے لیڈرشپ سے کانفیڈنس بھی لیتے ہیں، یا ادھر سے جو متحرک ہوتے ہیں جس ممبر کو آپ کہہ رہے ہیں وہ ادھر سے ہی آتی ہے جب اپنے لیڈرشپ سے ملتے ہیں. لیکن دیکھیں آپ کو بھی ٹی وی اسکرین کا سہارا لینا پڑ رہا ہے کہنے کے لیے، اپنے مشورے آگے دینے کے لیے. افسوس کی بات نہیں ہے ویسے سیاسی جماعت کے لیے.
سیاسی جماعتوں میں ایسے کچھ وقت آ جاتے ہیں اور اس وقت خاموشی بھی کسی بڑی پیش بندی کا پیش خیمہ بھی ہو سکتی ہے. سر کو پیش بندی کیا ہے؟ مطلب آپ کی اپنی حکومت مرکز میں بھی ہے، پنجاب میں، کس کے خلاف آپ اگر محاذ بانی گیا، لیٹ سے آپ جو کہہ رہے ہیں نا، جو اشارہ کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی پھر خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ ہے، تو طوفان اگر آیا تو کس کے خلاف آئے گا؟ میاں صاحب سچ بولنا شروع کر دیں گے ایک دم. اب دیکھیں کاشف اس سچ کی بات کر رہا ہوں، اس سچ کی بات کر رہا ہوں میاں صاحب، جس کا آپ ہمیشہ ذکر کرتے رہتے ہیں. میاں صاحب کو سچ بولنا چاہیے، اس سچ کا ذکر کر. وہ سچ یہی ہے کہ کبھی پاکستان کے اندر عالمی قوتوں کی مداخلت محدود تھی، کبھی یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ریاست کی ہے اس کی مداخلت انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے زیادہ تھی، اور تھوڑا پورشن سیاسی جماعتوں یا حکومت جو بھی وقت کی ہوتی تھی اس کے پاس بھی تھا، سویلین کے پاس تھا. مگر یہ سچ ہے کہ نہ صرف سیاسی جماعتوں کا رول سکڑتا گیا بلکہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا رول بھی محدود ہوتا جا رہا ہے، اور انٹرنیشنل قوتیں جو ہیں ان کا رول بڑھتا جا رہا ہے. ایک سیکنڈ اگر اس کو بریک ڈاؤن کر بات ہے میاں صاحب، اس کو بریک کر کے بتائیں. سیاسی جماعتوں کا رول اس لیے سکڑتا جا رہا ہے کیونکہ آپ ساروں نے ہائیبرڈ نظام چلانے کا اس ملک میں فیصلہ کر لیا. جب آپ نے اپنے مسائل کسی اور کو دے دیے کہ سر سیاست بھی آپ کریں گے، مخالف کے ساتھ ڈیل بھی آپ کریں گے، ڈیل سے مراد ان کو ساتھ جو بھی کرنا ہے، جیلوں میں ڈالنا فلانا کرنا ہے، وہ بھی آپ نے کرنا ہے، پھر آپ کا رول تو ختم ہی ہو جائے گا. پہلے تو آپ لوگ آپس میں عموماً یاد ہے 2013 کی حکومت میں میاں صاحب کا مقابلہ اسٹیبلشمنٹ سے ہوتا تھا. ابھی 18 کے بعد سے تو نظام بدل گیا نا جی، تو اس میں تو پھر رول آپ کا ختم ہی ہونا ہے. نہیں کاشف، میرا خیال جو ابھی آپ بات کر رہے تھے نا کہ سچ بولنا چاہیے، میرا خیال ہے کہ ہم تو یہ ڈیمانڈ یا خواہش کرتے ہیں کہ دوسرا سچ بولے، میں بھلے جھوٹ نہ بولوں مگر پورا سچ نہ بولوں. یہ جو ہم روش اپنائے ہوئے ہیں نا، یہ بھی بگاڑ کی ایک وجہ ہے سسٹم میں. اب دیکھیں نا کہ کاشف عباسی صاحب کے علم میں ہے بہت سی چیزیں میرے سے زیادہ کہ حقائق کیا ہیں، مگر کاشف عباسی صاحب شاید پروگرام کے لیے یا اپنی ریٹنگ کے لیے یا اپنی خواہش کے تابع بہت سی چیزیں سچ نہیں بولتے مگر دوسروں سے سننا چاہتے ہیں. اب اسی طرح میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو. میں ریپیٹ کر دوں، میں نے کیا کہا سن لیں. میں نے کہا 2018 سے ہم نے ہائیبرڈ نظام لایا، سیاستدانوں کا رول اس لیے کم. آپ نے دونوں پارٹیوں نے یہ کیا، میں نے 2018 کا ذکر کیا، ادھر سے آیا. سو میں نے پورا سچ بولا کہ آپ لوگوں نے اپنی ٹانگیں خود کاٹی. یہ یہاں تک آپ نے بالکل سچ بولا، میں پیچھے نہیں جاتا لیکن یہاں سے ہی شروع کر دیتا ہوں جہاں سے آپ نے سچ بولا ہے. یہ میں نے پہلے بھی یہی کہا تھا. 2018 میں جو کچھ ہو نہیں، میں نے مان لیا، میں 18 سے ہی شروع کرتا ہوں. اس سے پیچھے بھی بڑی ہسٹری ہے مگر وہ میں چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ بہت پیچھے چلے جائیں گے، بہت پیچھے جانا پڑ جائے گا. میں اس لیے ادھر نہیں جاتا کہ 90 کو میاں صاحب ہم چھوڑ آئے ہیں، عموماً ہم 90 کا ذکر نہیں کرتے. 8 سے 13 پیپلز پارٹی کا مقابلہ بھی اسٹیبلشمنٹ سے، 13 سے 18 نواز شریف کا مقابلہ بھی اسٹیبلشمنٹ سے تھا. یہ تو 18 کے بعد حالات بدلے نا، ہائیبرڈ نظام جب آیا. چلیں آ جائیں اس پہ. اب میں یہ کہتا ہوں کہ 2018 میں جب ایک پیج بنا اور اس کا بڑا چرچا تھا کہ سب ہم ایک پیج پہ ہیں، حالانکہ وہ 2018 میں ایک پیج نہیں ہوا تھا، 2014 میں ایک پیج ہوا تھا، اور 2014 میں دھرنا دلوایا گیا، فیصلے لیے گئے، فیصلے کروائے گئے، اور 2017 میں اس کا انجام آ گیا. پھر آپ نے دیکھا کہ 2018 میں اس کو حتمی شکل دے دی گئی کہ ان کو نکال دیا گیا، ان کو لے آئے، جس کو ہائیبرڈ نظام کہتے ہیں. کاشف عباسی صاحب جب آپ 2018 کا ذکر کرتے ہیں تو میں آپ سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ پھر آپ دیکھیں کہ عدلیہ نے 2018 سے کیا رول ادا کرنا شروع کیا. میری بات سنیں، ہم بہت پیچھے چلے جائیں گے میاں صاحب. کی رجیم نے کیا رول ادا کیا. تھوڑی سی اور یاد دہانی کرانا چاہوں گا. آپ کی بات 100% درست ہے. 2014 کا دھرنا
پلیز 2017 پر آپ تھوڑا پیچھے جائیں. نواز شریف صاحب کالا کوٹ پہن کے میمو گیٹ کس کے کہنے پر گئے تھے؟ پھر سلیکٹیو سچ نہ بولا کریں. بہت پیچھے جا رہے ہیں. افتخار چودھری صاحب کی عدالت کس کے کہنے پر؟ جس جگہ آپ لوگ کھڑے ہوتے تھے پیپلز پارٹی کی بینڈ بجا کے رکھی اس عدالت میں آپ کے کہنے پہ پٹیشنوں پہ پٹیشنیں کر کے آپ نے اس کی ماتمات دی گورنمنٹ کی. کیا بات کر رہے ہیں؟ اس وقت آپ کی عدالت تھی, آپ ان کے ساتھ رل کے کھیلتے تھے, اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ آپ عدالتوں پہ جاتے تھے. تو پورا سچ ہے. میری بات تو سن لینا, پورا سچ. اچھا میری بات سن لیں. میں ایک سیکنڈ, ایک پورا سچ اب میں بھی بولوں گا. مجھے یہ بتائیں کہ کاشف عباسی صاحب, آپ میزبان ہیں, میں آپ کا مہمان ہوں, مگر آپ انصاف پورا رکھیں, دوسرے کو بھی اتنا ہی موقع دیں جتنا آپ سوال کرنے میں وقت لیتے ہیں. میں آپ 2014 سے کیونکہ پیچھے چلے گئے ہیں تو میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ 1998 میں جب ایٹمی تجربہ نواز شریف نے کیا تھا تو اس وقت تو کرپشن کا کوئی چارج نہیں تھا. اس وقت تو کوئی دور دور تک کوئی آئین قانون سے ماورا قدم نہیں اٹھایا تھا. 1993 کی حکومت میں سپریم کورٹ کا فیصلہ پڑھ لیں سر, مسئلہ یہ نہیں ہے, پرابلم یہ ہے. اور اس میں پھر کیا ہوا تھا, آپ کے خلاف کیسز بنے. ایک سیکنڈ پلیز, نہ ایک سیکنڈ یار, ایک سیکنڈ. پھر اس وقت یہ کیا گیا کہ عمران خان اور طاہر القادری کو لانچ کیا گیا, جنہوں نے بینر لگوا دیے پاکستان بھر میں کہ جناب پہلے احتساب پھر انتخاب. حالانکہ دور دور تک نہ کوئی مارشل لا کا ذکر تھا, نہ کسی احتساب کا تذکرہ تھا, ایٹمی تجربہ کیا ہوا تھا, مگر عالمی قوتوں کو خوش کرنے کے لیے اور مقامی قوتوں کی ڈیمانڈ پہ وہ دونوں اتار دیے گئے. جب برخاست کی گئی تھی 1993 میں, وہ کرپشن کے الزامات پر کیا کر رہے ہیں؟ سچ تو پورا بولا کریں. اچھا ایک سیکنڈ, اب آ جاؤ 1993 میں جب آپ نے 1993 میں جب ہماری حکومت کرپشن کے نام پہ ختم کی تو بھائی میرے اس کے بعد بھی 1997 میں ہماری حکومت بنی, مگر ایک دمڑی کی آپ کرپشن ثابت کر سکے. پھر آپ مارشل لا لگ گیا, پرویز مشرف آ گئے, نیب کا ڈنڈا آپ کے ہاتھ میں آ گیا, آپ نے ان کی حکومت بھی کرپشن پر فارغ کی. ایک سیکنڈ, آپ نے آئی جی آئی بنائی, پھر بھی آپ نے فوج سے پیسے دیے مگر لوگوں کی آئی جی آئی کے لیے. مگر لوگوں کی, ایک سیکنڈ کاشف بھائی, ایک سیکنڈ میرے بھائی, ایک سیکنڈ میرے بھائی, پھر آپ نے لوگوں کی ذہن سازی کی سوشل میڈیا کے ذریعے, اربوں روپیہ لگا کے خیبر پختونخوا حکومت کے وسائل استعمال کر کے کہ جناب یہ چور ڈاکو لٹیرے ہیں, مگر نہ چور ثابت ہوئے, نہ لٹیرے ثابت ہوئے, نہ غدار ثابت ہوئے. اور سر جس دن فرد جرم عائد ہونی ہوتی ہے اس دن آپ وزیر اعظم بن جاتے ہیں. اس کا ذہن بنا دیا 12 سالوں میں کہ یہ چور ڈاکو لٹیرے ہیں, یہ غدار ہیں, یہ کرپٹ ہیں, یہ کھا گئے پاکستان کو, انہوں نے قرضے لیے, یہ ہم پہ ثابت کر دیا. سر میں معافی چاہتا ہوں میاں صاحب, مجھے واپس آگے جانا پڑے گا, لیکن جس دن آپ کے وزیر اعظم صاحب پہ فرد جرم عائد ہونی تھی وہ وزیر اعظم بن گئے, کیس ختم ہو گئے. میاں صاحب پر کیس بنا, پینما کا ایک انٹرنیشنل لیک آئی, سب نے کہا سر منی ٹریل بتا دیں کدھر سے آئی. بات کر رہے ہیں, بیٹا کہتا ہے میں کرائے پہ رہتا ہوں, کوئی کہتا ہے میں یہاں پہ جائیداد کوئی نہیں, تیجا کہتا ہے جی الحمدللہ میں نے 2006 میں خریدی, پھر آپ چلے گئے 60 میں. سر اسی لیے یہ الزام لگتے ہیں کہ لیکن ہم بہت پیچھے چلے گئے, اس پہ ہم بڑا وقت ضائع کر چکے ہیں. میں نے پینما بہت کر لیا سر, اب نہیں کرنا چاہتا, آگے چلیں سر. ایک سیکنڈ یار, آپ ساری بات اپنی کر لیتے ہیں, دوسرے کو آپ جتنا چاہیں جو الزام لگانا چاہتے ہیں یا جو لوگ بات کرنا چاہتے ہیں آپ کریں, لیکن دوسرے کو بھی موقع دیں. میں اب آپ کو ایک گزارش کرتا ہوں, جو آپ کہتے ہیں کہ فرد جرم عائد ہونی تھی تو پرائم منسٹر بن گئے, میں یہ کہتا ہوں اس کو کوئی نہیں مانتا, میری جماعت کا بندہ بھی, اور شاید آپ بھی نہیں مانتے, مگر میں حقیقت بیان کروں گا. میں سمجھتا ہوں کہ بائی ڈیزائن ہمیں گھیر گھار کے وہ عدم اعتماد کروایا گیا, اور اس کے پیچھے بھی بہت سی چیزیں کار فرما تھی جو ایک ایک چیز کر کے اب ثابت ہو رہی ہیں. ہم کہتے تھے یہ سہولت کاری ہے, اور سہولت کاری جب ادارے کے اندر بغاوت کی شکل میں سامنے آئی تو ادارے کو پتہ چلا کہ خود احتسابی کا عمل بھی ہوتا ہے اداروں کے اندر, پورے خود احتسابی کی گئی. پھر ایک سیکنڈ, پھر آج مجھے یہ بھی کہنے کی اجازت دیں کہ کیا دوسرا ادارہ جو طاقتور ادارہ تھا, جو ایک پیج تھا, جب وہ ایک پیج پھٹا تو آج تک ایک پیج پھٹا ہوا نہیں ہے. آج مجھے کہا جاتا ہے کہ آج بھی ایک پیج ہے, آج بھی ایک پیج نہیں ہے.
آج وہ پیج پھٹا ہوا ہے، ایک ادارہ کچھ کہہ رہا ہے، دوسرا ادارہ کچھ کہہ رہا ہے، اور تیسرا آپ حکومت وقت کو مورد الزام جب ٹھہراتے ہیں تو ان کا تو بھائی قصور اس لیے کچھ نہیں کہ 8 فروری کو جو نتائج آپ نے بنا کے دیے اس میں تو میری جماعت کی اکثریت نہیں تھی، اور میری جماعت کی اگر اکثریت نہیں تھی تو میں جو ڈیلیور کر پا رہا ہوں، جتنا کر پا رہا ہوں، آپ میرا حصہ اور کی کرن اگلے میاں صاحب، اور تیجے نمبر تو چک کے تانوں حکومت دے چھڈی اگلے نے، تیسرے نمبر کی پارٹی تھے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں، اتنی چیپیاں لگا کے آپ کو حکومت دے دی، اب اور کیا کریں، جان نہیں بیچاروں کی۔ میں آپ کی میرے بھائی صبر تھوڑا سا، میں آپ کی یہ بھی بات مان لیتا ہوں کہ چوتھے نمبر سے اٹھا کے آپ کو پہلے نمبر پہ لے آئے، تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا خیبر پختونخوا میں جو 1 نمبر پہ آنے والے تھے، کیا ان کو یہاں سے چوتھے نمبر والے کو 1 نمبر پہ لایا جا سکتا ہے؟ ان کو پہلے سے دوسرے پہ نہیں لے جایا جا سکتا؟ کیا نا پشاور اٹھا کے دیکھ لیں، پک اینڈ چوز ہوا ہے، آپ شانگلہ کی سیٹ دیکھ لیں، پک اینڈ چوز ہوا ہے کہ یہاں اس کو بٹھانا ہے، یہاں اس کو بٹھانا ہے، اور یہ بھی ایک وقت ثابت کرے گا کہ جو آپ جس رجیم کی، موجودہ رجیم کی بات کر رہے ہیں، ان میں سے بھی بہت سے لوگ فیض یاب تھے جنرل فیض حمید کے، اور وہ فیض یاب تھے تو انہوں نے پک اینڈ چوز اس کی خواہش کے مطابق کیا۔ میں آج بھی کہتا ہوں کہ 8 فروری کے نتائج بنانے میں فیض حمید کا بھی رول تھا ایک، ٹھیک ہے۔ اس کی یہ بتائیں سر، 8 فروری کو کتنی دھاندلی اداروں کے اندر تھی؟ سر 8 فروری کو جب الیکشن کے نتائج وہ جب پھنسے ہیں جا کے، اور آپ کی پارٹی کو 3 نمبر تک آ رہی تھی جس ٹائم، تو پھر اس وقت روکا گیا نتائج کو، کتنی بڑی دھاندلی ہوئی ویسے 8 فروری کے الیکشن میں، یہ بتائیں۔ اچھا مجھے یہ بھی پھر کہنے کی اجازت دیں، مجھے روکنا نہیں ہے آپ نے، مجھے 1 منٹ دیں ذرا۔ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں، اور آپ سے میں نے سنا بھی ہے، جس طرح ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو تیسرے چوتھے نمبر سے اٹھا کے پہلے نمبر پہ لے آئے، مجھے یہ بتائیں کہ نواز شریف کے نام پہ ووٹ پڑے اور نواز شریف کے نیچے ایم پی اے جو جیتے ان کے متعلق کوئی فارم 47 کی پیداوار نہ کہا جائے، اور نواز شریف جس کے نام پہ وہ نیچے ایم پی اے جیت رہے ہیں ان کی جیت مشکوک نہیں ہے، نواز شریف کی جیت وہ مشکوک بنا دی جائے۔ یہی تھی جنرل فیض حمید کی باقیات جو لاہور میں بھی بیٹھی ہوئی تھی، اور میں نے کئی دفعہ ان کا تذکرہ بھی کیا۔ سر ایک کام کر دیں میاں صاحب، ایک کام کر دیں، ایک کام کر دیں میاں جاوید لطیف صاحب، ایک کام کر دیو بس، بیٹھے ہوئے تھے، ایک کام کر دیں۔ ویسے آپ ہر چیز کا ذمہ ان کے اوپر ڈالتے ہیں، میرا ان سے اپنا جواب وہ دیں گے، اور اگر نہیں دیں گے تو پاویں انہوں نے 20 سال قید اندر کر دو۔ میرا صرف ایک سوال ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ عمران نواز شریف کی جیت کو متنازع بنایا جا رہا ہے، بنائیں ایک آزاد کمیشن، کہیں صرف ایک حلقہ کھولیں گے، NA 131 آزاد کمیشن بنے اور اس کا آڈٹ کریں اور میاں صاحب کو سرخرو کریں، چلیں فیصلہ کریں، آپ کی حکومت بھی ہے۔ اچھا 1 سیکنڈ، پھر نواز شریف کے دونوں حلقوں کا کمیشن بنے، نمبر 1 جہاں سے ہروایا گیا اور جہاں مشکوک جیت کروائی گئی، 1 نمبر 2 مجھے یہ بتائیں کہ کیا میرا حلقہ پاکستان سے باہر کا ہے؟ میرے حلقے کا کیوں نہیں آپ آڈٹ کرواتے؟ اپنا بھی کرا لو، آپ کی حکومت ہے سر، فرمائش کرتے کہ یہاں بھی کمیشن بننا چاہیے۔ آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ خیبر پختونخوا حکومت جو بنائی گئی ہے، بالکل کریں سر، بلکہ میں نے کب کہا کہ نہ کریں، آج ایک فیصلہ کر لیں، آپ کہیں کہ آج پورے پاکستان میں ہر حلقہ آڈٹ ہوگا۔ میری بھائی 1 سیکنڈ، مولانا فضل الرحمان صاحب کو آپ ان کا اتحادی آج بھی سمجھتے ہیں؟ اگر سمجھتے آج نہیں ہے تو کم از کم 10 دن پہلے تو آپ سمجھتے تھے، جن سے جا کے پی ٹی آئی نے معذرت کی۔ کیا انہوں نے یہ بات نہیں کہی کہ فارم 47 کی پیداوار ہے خیبر پختونخوا حکومت اس کو ایسے کہہ رہے ہیں کے لیے تیار نہیں ہے، ایسے کہہ رہے ہیں جس طرح میں کہہ رہا ہوں، خلاف وہ بات جاتی ہے۔ آپ ایک کام کریں، یہ ریٹائرڈ جج نہ لگائیں، سٹنگ ججوں کو کہیں کہ آپ 4 مہینے کے اندر ہر حلقہ جس میں ٹریبیونل میں گئے ہیں لوگ، سٹنگ جج ہائی کورٹ کا آڈٹ کر دیں حلقے کا۔ بھاگ کون رہا ہے؟ آپ لوگ بھاگ رہے ہیں، آپ تبدیل کرتے ہیں قانون، آپ ریٹائرڈ جج لگاتے ہیں، آپ کو یہ خواہش ہے کہ 5 سال اسی طرح نکال جائیں۔ آپ یہ گارنٹی دے رہے ہیں
اگر آپ گارنٹی دے دیں تو میں تو گارنٹی دینے کے لیے تیار ہوں کہ یہ کام ہم کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. آپ بھی گارنٹی دیں کہ وہ بھی اس چیز پہ راضی ہو جائیں گے. نمبر 1 آپ جو 2-3 لوگ خطوط لکھنے والے ہیں کیا انہی کا نام دیں گے جو حاضر سروس ہیں؟ نمبر 1 نا ہائی کورٹ کے ججز سر جیسے پہلے قانون تھا کسی پہ آپ کو اعتماد نہیں ہے حاضر سروس اور اگر ان کے علاوہ بھی اعتماد ہے. ایک سیکنڈ یار آپ بات مکمل ہونے دیں سر مجھے ختم میرا پروگرام کا سر میرا مجھے بریک لینے کا کہا جا رہا ہے بریک کے بعد بتائیے کوئی نام پسند ہے بریک کے بعد سر میں سپریم کورٹ کے ججز کی بات نہیں کر رہا میں ہائی کورٹ کے ججز کی بات کر رہا ہوں جس کا نام نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں. ہائی کورٹ کے بھی بریک کے بعد سر بریک کے بعد ایک بریک لے لوں میاں صاحب ایک سیکنڈ ایک بریک لے لوں بریک کے بعد واپس آتے ہیں ایک بریک لیتے ہیں ناظرین بریک کے بعد واپس ناظرین. میاں جاوید لطیف صاحب بہت کم ٹائم ہے ٹریبونلز بنائیں وہ قانون جو بنایا آپ نے ریٹائرڈ ججز کا واپس لیں ہائی کورٹ کے ججز لگائیں ان کو فیصلے کرنے دیں سارے ایم این ایز اور ایم پی اے سے مانگیں بیان حلفی فارم 45 فیصلہ کریں جی آج پورے پاکستان کے حلقوں کا دودھ پانی کا پانی کر دیں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. 2018 اور 2024 پہ کمیشن بننا چاہیے اور تمام جوڈیشری نے جو رول اس وقت ادا کیا یا آج کر رہی ہے یا اسٹیبلشمنٹ نے اس وقت جو رول ادا کیا آج کر رہی ہے اس وقت کی حکومت نے جو عالمی قوتوں کا اعلی کار بن کے کام کیا پاکستان کی بربادی کی یہ سب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ہونا چاہیے اور پبلک ہونا چاہیے. پھر یہ جوڈیشل کمیشن بنا ہی دیں تاکہ ہم یہ چیزیں سیٹل کر لیں. بہت شکریہ میاں جاوید لطیف صاحب اور اجازت دی ناظرین اللہ حافظ.